بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ دیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صبح و شام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ایک بہت ہی مفید عمل، جس کو کرنے سے آپ دنیا کی بہت ساری پریشانیوں مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس عمل سے آپ صالح اولاد کا مسئلہ ہو یا رزق میں برکت کا مسئلہ، کاروباری مندی ہو یا گھریلو جھگڑے ہوں، آپ اس عمل کو کرنے سے ان سب سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ مشورہ 100% آزمایا ہوا ہے اور میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ ناظرین، اس عمل کو کرنے کے لیے کسی خاص وقت یا جگہ کی پابندی نہیں ہے۔ آپ صبح سحری کرنے کے بعد یا نماز ظہر کے بعد یا نماز عصر کے بعد، نماز مغرب کے بعد یا نماز عشاء کے بعد آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین، اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ باوضو رہیں اور تلاوت قرآن پاک باقاعدگی سے کریں۔ ناظرین، یہ وظیفہ کسی بھی قسم کے مسئلوں سے آپ کو چھٹکارا دے سکتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ قرآن پاک کا ذکر باقاعدگی سے کیا کریں، اور یہ وظیفہ بھی قرآن پاک سے ہی آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اور قرآن پاک پڑھنے کے تو ویسے بھی دنیا میں بہت فوائد ہیں، لیکن اگر آپ اس کو خاص وقت اور خاص صورتوں کو پڑھیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ہو سکتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا۔ تو ناظرین، آپ کو ہر فرض نماز کے بعد 25 مرتبہ یہ پڑھنا ہوگا، انصرنا فإنک خیر الناصرین۔ ناظرین، ہر فرض نماز یعنی نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب اور نماز عشاء کے بعد آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ اس عمل کو کرنے کے لیے خاص قسم کے نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں نوافل کو ادا کرنے کی کوئی خاص شرط نہیں ہے، لیکن آپ ہر نفل کے بعد آپ 25 مرتبہ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس عمل کو کرنے سے آپ غیبی عمل کے نظارے دیکھیں گے اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کے ہر قسم کے مسئلے کس طرح چٹکیوں میں حل ہو جاتے ہیں۔ اور ناظرین، اس عمل کو کرنے سے آپ نیک صالح اولاد حاصل کر سکتے ہیں، یا آپ کی شادی کا مسئلہ چل رہا ہے تو اس کو حل کر سکتے ہیں، گھریلو جھگڑے ہو رہے ہیں یا کاروبار میں مندی ہے یا کاروبار میں کسی قسم کی پریشانی ہے، آپ کے اوپر کوئی قرض ہے یا آپ سے کوئی حسد رکھتا ہے یا آپ کو ڈر ہے کہ کوئی آپ کے اوپر جادو یا ٹونا نہ کروا دے، تو اس عمل کو توڑنے کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور ناظرین، بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ کسی وظیفے کے بعد وظیفہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو ناظرین، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو وظیفہ کر کے اس وظیفے کے بعد یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، لیکن آپ کی نیت اور آپ کا عمل بالکل صاف ہونا چاہیے، کیونکہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اسی شخص کا وظیفہ قبول کرتی ہے جس کی نیت اچھی ہو اور وہ بالکل نیک نیت کے لیے یہ کام کرے۔ ناظرین، اس وظیفے کے اختتام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک لازمی بھیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صبح و شام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے، تاکہ اس کے لیے بخشش کا سماں ہو سکے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔